آج شازمہ ایک بار پھر دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن 5 سال پہلے اور آج کے دن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پہلے اس نے طلال کو بیساکھی بنا کر تقدیر کو اپنی تدبیر سے بدلنا چاہا اور نتیجتاً اس کے دامن میں صرف خسارہ آیا۔ لیکن آج وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات قسمت کے سپرد کر کے مطمئن تھی۔ آپی، یہ گجرے بھی پہن لیں۔ عنایا عجلت بھرے انداز میں گجرے لے کر آئی۔ وہ اس وقت نیوی بلو کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی، جس میں ہم رنگ نفیس کڑھائی اور ذرا فاصلے سے گولڈن نگ جگمگا رہے تھے۔ نیوی بلو رنگ کا ہی دوپٹہ کندھے کے ایک سائڈ پر ٹکائے، جبکہ متناسب میک اپ میں وہ کسی کے دل کے لیے مزید مشکل کا سامان بننے کی مکمل تیاری میں تھی۔ ماشاء اللہ، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، عنایا نے شازمہ کو دیکھ کر کہا۔ اسی دوران سوچ کے پردے میں 5 سال پرانا منظر لہرایا، جب اسی طرح شازمہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی ایک قیامت ان کے سر پہ ٹوٹ پڑی۔ اچانک ہی اس نے جھرجھری لے کر تلخ سوچوں کو پرے کیا۔ ابا کہاں ہیں؟ شازمہ نے پوچھا۔ وہ شفیق انکل کے ساتھ کھانے کا انتظام دیکھ رہے ہیں۔ عنایا سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شازمہ نے مسکرا کر پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میری آپی کتنی بہادر ہیں، آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، آپ کی بارات نہ آنے پر لوگوں نے کس کس انداز میں آپ کا دل چھلنی کیا، لیکن آپ نے ہمیشہ مسکرا کر زندگی کی تلخیاں جھیلیں۔ میری دعا ہے کہ اب آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی دکھ نہ گزرے۔ موسیٰ بھائی آپ کو اتنا خوش رکھیں کہ آپ کو ہماری یاد بھی نہ آئے، آپ کے لبوں سے مسکراہٹ کبھی جدا نہ ہو۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ پاگل، تمہیں اور ابا کو کبھی بھول سکتی ہوں؟ میں نے جتنی بھی تلخیوں کا سامنا کیا، اس کی ہمت مجھے ابا اور تم سے ہی تو ملی ہے۔ شازمہ نے عنایا کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہا، تو وہ بھی مسکرا دی۔ ارے، یہاں تو جذباتی مناظر چل رہے ہیں۔ جانی پہچانی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ آؤ شائستہ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ شازمہ نے اسے دروازے پر جمے دیکھ کر اندر بلایا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ شائستہ آگے بڑھ کے شازمہ کے گلے لگی۔ شکریہ۔ آنٹی نہیں آئیں؟ آئی ہیں، باہر نغمہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ تمہیں بھی یہ دن بہت مبارک ہو۔ اب وہ عنایا کی طرف متوجہ ہوئی۔ شائستہ شاکنگ پنک کلر کی فراک پہنے اور متناسب میک اپ میں اچھی لگ رہی تھی۔ ویسے شازمہ، ایک بات کہنی پڑے گی، تمہارا دلہا ہے تو بڑا ہینڈسم۔ ایک بات تو بتاؤ، آخر تم نے ایسے کون سے وظیفے پڑھے تھے کہ اچانک سے اتنا شاندار رشتہ ہاتھ لگ گیا؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ رشتہ تو طلال بھائی نے کروایا ہے، شازمہ نے اسے بتایا، جبکہ ان کو باتوں میں مصروف دیکھ کر عنایا صحن میں موجود مہمانوں کو ویلکم کرنے چل دی۔ واہ، طلال پارٹ ٹائم یہ کام بھی کرتا ہے، وہ استہزائیہ انداز میں کہہ کر خود ہی ہنس دی۔ تم غلط سوچ رہی ہو، موسیٰ طلال کی فرم میں جاب کرتے ہیں، وہیں ان کی شادی کا تذکرہ نکلا تو طلال نے انہیں صرف ایک مشورہ دیا تھا، ابا کو وہ پسند آ گئے اور انہیں ہم۔ شازمہ کو طلال کا تمسخر اڑانا نہیں بھایا، تبھی وہ سنجیدگی سے مزید وضاحت دینے لگی۔ یہ طلال تو تم لوگوں پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہیں، چکر کیا ہے آخر؟ اس سے پہلے کہ شازمہ اسے کوئی جواب دیتی، محلے کی ایک لڑکی اسے بلانے آئی تو شائستہ اس کے ساتھ ہو لی۔ اس کے جانے کے بعد شازمہ تاسف سے سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 36۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔